اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو حج کے مہینے بھی کہا جاتا ہے، اشہر حج۔ یہ بات آپ کو معلوم ہو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ مہینے ہیں، کچھ دن نہیں، کچھ مہینے، ایک مہینہ نہیں، کچھ مہینے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ذی الحجہ ہی حج کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے 5 دن ہی حج کے مہینے ہیں، ان میں حج ہوتا ہے، اس سے پہلے حج ادا نہیں ہوتا، لیکن حج کے جو مہینے ہیں وہ رمضان کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال اشہر حج کہلاتا ہے، حج کے مہینے۔ ابھی جس ذی القعدہ میں ہم چل رہے ہیں یہ اشہر حج کہلاتا ہے، حج کا مہینہ، اور اس کے بعد آنے والا جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یا حج کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایام حج بھی آتے ہیں۔ اور یہ ہمارا اسلام کا ایک بہت بڑا رکن، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو اہمیت دینا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اس طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے بغیر ایمان مکمل نہیں، ایمان میں نقص ہے۔ جس طرح رمضان کے روزے ادا کرنا فرض ہیں، اگر کوئی فرض روزے ادا نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں نقص اور کمی ہے اور بہت سخت گناہگار ہے۔ اس طرح جس بندے پر حج فرض ہے اور وہ حج ادا نہیں کرتا تو وہ شخص بہت سخت گناہگار ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ناراضگی ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 پارے میں جب حج کو بیان فرمایا تو انداز ایسا بیان فرمایا کہ جس سے لگتا ہے کہ حج نہ کرنے والے سے اللہ سخت ناراض ہے۔ شروع اللہ تعالیٰ یہاں سے کرتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا کا پہلا گھر جس کو اللہ نے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا، جو کہ بہت ہی بابرکت۔ علامہ اقبال مرحوم کے اشعار میں آپ نے سنا ہوگا، فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو دنیا کا پہلا عبادت کا گھر جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بابرکت بنایا، اتنا بابرکت بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل دونوں کو جب وہاں چھوڑ کر جا رہے تھے واپس فلسطین، اس لیے کہ وہ فلسطین کے لیے اور شام کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پوری دنیا کے لیے پیغمبر تو صرف ایک ہی تھے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو عالمگیر پیغمبر کہتے ہیں، عالمی نبی کہتے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ محدود وقت کے لیے، محدود قوم کے لیے، محدود زمانے کے لیے، محدود جگہ کے لیے ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس خطے کی طرف تھے، فلسطین اور شام کی طرف، اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑنے کے لیے آئے تھے مکہ مکرمہ۔ اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پیدا کرنا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔
تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں ہی بسانا تھا اور ان کی شادی بھی مکہ میں ہی کروانی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں تو 13ویں پارے میں وہ آیت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ میں جہاں کچھ بھی نہیں، نہ کھانا پینا نہ انسان، لیکن عند بیتک المحرم، یا اللہ آپ کا گھر وہاں موجود ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ آپ ان کو نماز والا بنا دینا، اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو یا اللہ یہاں کھینچ کر لے آنا، اور ورزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو خوب روزی دینا۔ آج اللہ نے اتنی روزی دی ہے، اتنی روزی دی ہے، صرف مکہ والوں کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت اور ساری دنیا سے آنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ وہاں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور وہ کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارکا للعالمین، یہ برکت والی جگہ ہے ساری دنیا کے لیے، اور فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ آج لفٹیں استعمال ہوتی ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو لفٹ بنا دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اوپر اینٹ لگانا چاہتے تھے، پتھر اوپر لے کر چلا جاتا تھا، نیچے آنا چاہتے تھے، پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ پرامن ہو گیا، اس کی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، وہاں انسان تو انسان، جانور بھی محفوظ، جاندار تو جاندار، وہاں کے درخت بھی محفوظ، وہاں کی گھاس بھی محفوظ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر یہ حق ہے کہ لوگ بیت اللہ کا حج کریں، لیکن ہر کوئی نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو وہاں پر آنے کی طاقت رکھتا ہو وہ تو ضرور آئے، اور ومن کفر، جو نہیں آتا، انکار کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ دیکھیں خطرناک جملہ ہے، اس لیے جو بندہ استطاعت سبیل رکھتا ہو، جب یہ آیت نازل ہوئی من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو بندہ وہاں آنے کی طاقت رکھتا ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس کا کیا مطلب، آنے کی طاقت رکھتا ہو کس پر حج فرض ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، الزاد والراحلہ، زاد ہو، سامان ہو، راحلہ کا مطلب سواری ہو، یعنی آنے اور جانے کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہو، وہاں رہنے کی، کھانے پینے کی طاقت ہو، اتنے اخراجات ہو، پیچھے گھر میں جن بچوں کو، بیوی کو، والدین کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ان کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص پر احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں۔ وہ کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرتا ہے، جس پر حج فرض ہو گیا، اس کو چاہیے جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، اور یاد رکھیں جس پر ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا تو ہو گیا۔ ایک بندے کے پاس ایکسٹرا 15-20 لاکھ روپے رکھے ہوئے، حج کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے دیکھیں گے، اگلے سال دیکھیں گے، ابھی بچے بڑے ہو جائیں پھر دیکھیں گے، ابھی بچوں کی شادیاں ہو جائیں پھر دیکھیں گے، ابھی دکان لینی ہے، مکان لینا ہے پھر دیکھیں گے، ابھی تو جوانی ہے، تھوڑی عمر ہو جائے پھر دیکھیں گے۔ خدا نہ خواستہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مال لے لیا، اور وہ بندہ اب اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ حج ادا کر سکے، تو حج پھر بھی اس کے ذمہ ہے، وہ سخت گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس پر حج فرض ہو چکا تھا۔
جب حج فرض ہو چکا تھا تو اس پر حج فوری ادا کرنا چاہیے تھا. اس لیے ہمیں پہلے تو اپنے گریبانوں کو جھانکنا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ جس پر حج فرض ہو اور پوری زندگی گزر گئی اور اب تک حج ہی نہیں کیا. یا ہمارے دوستوں میں کوئی ایسا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے، ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی ایسا ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے، وہ عمرے پہ عمرے کیے جا رہا ہے، وہ پوری دنیا کے ٹور لگا رہا ہے لیکن وہ حج ہی نہیں کر رہا. ایسا شخص سخت گناہگار ہے. سخت دیکھیں، جس چیز کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے نہ کرنے پر گناہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. حج کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا لیا، اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اب آپ جبل ابو قبیس پر چڑھیں اور اعلان کریں کہ اللہ نے اپنا گھر بنا لیا ہے، اب آؤ اے لوگو اللہ کے گھر کا حج ادا کرو. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہاں تو انسان ہی نہیں، میں آواز دوں گا تو آواز جائے گی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے. اسے کہتے ہیں غیبی نظام. ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کے غیبی نظام پر بڑا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو غیبی نظام ہے نا، اللہ کی جو غیبی طاقت ہے وہ ساری طاقتوں سے بڑی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مال کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک بندہ گھر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور وہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کیسے لوں گا، میری تو آمدنی اتنی نہیں ہے. آمدنی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی طاقت تو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کام کر سکتے ہیں. ایک آدمی مقروض ہو گیا، وہ دعا کر رہا ہے اور اس کو شک بھی ہو رہا ہے کہ میں قرضہ ادا کیسے کروں گا، میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. بھائی آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو وسائل پیدا کر سکتا ہے. عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے نا، ان کو دیکھیں. ابرہہ 60,000 افراد کا لشکر لے کر آ رہا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ تہز نہز کر دوں گا، ختم کر دوں گا. اور وہ مکہ مکرمہ وادی محصر پہنچتا ہے جو منا مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنے عزائم کو اور مضبوط کرتا ہے. بس اب میں آگے کاروائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس کے پاس ہاتھی ہیں، ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھی. عربوں نے کبھی ہاتھی دیکھے نہیں، اس لیے کہ وہ جنگل کا جانور، یمن سے آیا ہوا بڑے ہاتھی. اور وہاں پر انہوں نے عبد المطلب کے اونٹ بھی اپنے قبضے میں لے لیے. عبد المطلب ابرہہ سے مذاکرات کے لیے جاتے ہیں. ابرہہ کہتا ہے کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب کہتا ہے وہ جو میرے اونٹ تم نے اپنے قبضے میں لیے ہیں وہ چھڑانے کے لیے آئے ہو. ابرہہ کہتا ہے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اللہ کے گھر کی فکر نہیں ہے کیا؟ ہم تو اللہ کا گھر گرانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے مذاکرات نہیں کرتے. تو عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وللبیت رب. اونٹ کا مالک میں ہوں، اللہ کے گھر کا مالک کوئی اور ہے. میں اپنے مال کی حفاظت کروں گا، اللہ اپنے گھر کی جیسے حفاظت کرے گا تم دیکھتے رہ جاؤ گے. آج ہمیں تاریخ نہیں بتاتی، قرآن کریم کی مضبوط آیات بتاتی ہیں کہ اتنا بڑا لشکر خانہ کعبہ کی 4 دیواری کو توڑنے کے لیے آتا ہے. اور خانہ کعبہ کی 4 دیواری کوئی بہت بڑی بھی نہیں، بہت لمبی بھی نہیں، ایک محدود ہے. لیکن اللہ کا غیبی نظام جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو ایسا کر دیتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ ایک عاصف معقول، نہ ہاتھی نظر آتے ہیں اور نہ 60,000 کا لشکر نظر آتا ہے. اور بادشاہ کو تو اللہ نے ایسا کر دیا. مورخین کہتے ہیں کہ جب وہ یمن کی طرف جا رہا تھا تو جاتے جاتے کبھی اس کی انگلی گر رہی ہے، کبھی اس کا ہاتھ گر رہا ہے، کبھی اس کی ناک گر رہی ہے، کبھی اس کا کان گر رہا ہے، کبھی اس کے پاؤں جھڑ رہے ہیں، کبھی اس کی آنکھیں نکل رہی ہیں. اور یمن پہنچتے پہنچتے اس کا جسم اتنا سا چوزے کی طرح رہ گیا. یہ آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام جب چلا تو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا.
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا آواز دینا آپ کا کام ہے، ساری دنیا تک پہنچانا میرا کام۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا تک آواز پہنچائی، جو لوگ موجود تھے اور جو لوگ موجود نہیں تھے عالم ارواح میں، جنہوں نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ بہرحال جو بندہ نہیں جاتا، استطاعت ہونے کے باوجود نہیں جاتا، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جس عمل کا ثواب بہت زیادہ ہے اس عمل کے نہ کرنے پر گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جو بندہ مقبول حج کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے نزدیک صرف جنت۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا لوٹاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ ختم کرتے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول افضل الاعمال کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ فرماتے ہیں پھر کون سا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کہتا ہے پھر کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج ادا نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے کہ عیسائی ہو کر مرے۔ اس سے سخت بات اور اس سے سخت وعید اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد ہیں۔ اخروی فوائد کے انسان گناہوں سے پاک و صاف۔ دنیاوی فوائد کہ ہم کہتے ہیں کہ مال کم ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کم نہیں ہوگا۔ اب ہمیں کس کی ماننی ہے؟ ہمیں اپنی عقل کی ماننی ہے تو ہم مسلمان کہاں گئے؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہو جائیں گی، شادیاں بھی ہو جائیں گی، دکان کے لیے پیسے جمع کیے اللہ وہ بھی کرے گا، مکان کے لیے پیسہ جمع کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی کرے گا۔ میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے غیبی نظام پر یقین رکھنا ایک ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی مثالیں اصحاب الفیل کی دیکھ لیں آپ، کہ جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے نعوذ باللہ آئے تھے، اللہ نے کیا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز دیکھ لیں آپ، کہاں کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں، اللہ کہاں تک پہنچا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اور قرآن سے سچی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سچا بھی کسی کا فرمان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے فقر کو بھی ختم کر دیں گے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے؟ وہ انسان جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال، اللہ تعالیٰ اس مال کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق